أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. رب کائنات والکمال فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت کا نام ہے، جماعت کا نام ہے، معلم خیر کا نام ہے. قانتا للہ، ابراہیم اطاعت گزار پیغمبر، مطیع پیغمبر، فرما بردار پیغمبر. حنیفا، حنیف پیغمبر ہے، یکسو پیغمبر ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نو مشرکین تو پاک رکھے ہیں. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ مشرکین سے محفوظ رکھا ہے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. پہلی صفت بیان فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت کا نام ہے، جماعت کا نام ہے. ان ابراہیم کان امتن، معلم خیر کا نام ہے. امتن کا پہلا معنی مفسرین بیان کرتے ہیں. امتن کا پہلا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، باقی امت کو ایک طرف کر دیا جائے. اکیلا ابراہیم ساری امت پر باری ہے، جو دعوت توحید دیتا رہا، جو اکیلا توحید کا کام کرتا رہا، اتنا کام کرتا رہا کہ ساری امت پر باری تھا. امتن کا دوسرا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ جس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود تھے، اس زمانے کے اندر ساری کی ساری دنیا مشرک تھی، سارے کے سارے بے دین تھے، سارے کے سارے منکر اور کافر موجود تھے. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کے اندر جب سارے کے سارے بے دین، سارے کے سارے منکر ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں، اس وقت اگر کوئی دنیا کے اندر مسلمان موجود تھا، دنیا کے اندر کوئی موحد موجود تھا، تو ابراہیم خلیل اللہ تھا. اسی لیے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت کا نام ہے کہ اکیلا ساری امت کے برابر دنیا والوں کے سامنے کام کر گیا، اکیلا ایک امت کے مقابلے میں توحید کا کام کر گیا. تیسرا معنی امتن کا فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی بیان فرماتے ہیں. تفسیر البسیط امام بحتی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے. معنی بیان فرماتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلما للخیر، کان معلما للخیر، کہ ابراہیم معلم خیر کا نام ہے، بلائی کا نام ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس معنی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معنی کو امتن کا معنی بیان فرمایا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی معنی کو اس طرح بیان فرمایا ہے. ان ابراہیم کان امتن ای اماما وقدوۃ، کہ ابراہیم میرا وہ ابراہیم خلیل اللہ تھا جو لوگوں کا پیشوا تھا اور اس قابل تھا کہ ساری دنیا والے میرے ابراہیم خلیل اللہ کی اقتداء کریں. ان ابراہیم کان امتن، پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ میرا ابراہیم ایک امت کا نام ہے، یعنی اکیلا امت کے برابر کام کر گیا. دوسرا معنی قانتا للہ، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ. فرمایا
پیغمبر، مطیع فرما بردار پیغمبر، عاجزی اختیار کرنے والا پیغمبر، اتنا عاجز پیغمبر رب العالمین کا کہ رب کائنات والکمال سے بیٹا مانگتا رہا، اللہ بیٹا عطا فرما دے، بیٹا عطا فرما دے۔ 86 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے مانگتا رہا، جب اللہ نے بیٹا عطا کیا فوراً حکم دے دیا، او میرا پیارا ابراہیم خلیل اللہ، جائیے نہ اس بیٹے کو چھوڑائیے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا، اللہ میں تو اسے بیٹا مانگتا رہا، آخر عمر تک مانگتا رہا، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے۔ اللہ تم نے جب بیٹا عطا کیا ہے، ساتھ ہی حکم دے دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، میرا پیارا ابراہیم اس مکان پہ چھوڑ گیا جہاں نہ دانا موجود، نہ پانی موجود، نہ زندگی کے آثار موجود۔ ابراہیم اتنی عاجزی والا پیغمبر ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کیا میں ان امتحانوں کے قابل تھا، اللہ میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جسے یہ مصیبتیں پہنچائی جاتی، تکلیفوں میں اللہ ڈالتا رہا۔ ابراہیم خلیل اللہ عاجزی دکھاتے رہے، پھر دیکھیے اتنا عاجز پیغمبر ہے کہ جب وہ امتحان پاس کرتے اللہ کا حکم آتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اور میرا پیارا ابراہیم خلیل اللہ، اے بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا ہے، دوڑنے کے قابل ہو گیا ہے، کوشش کے قابل ہو گیا ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فرمایا کوشش کے قابل ہو گیا ہے۔ جس وقت ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا کوشش کے قابل ہوا ہے، چلنے کے قابل ہوا ہے، ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا ہے، رب جلیل کا حکم آیا، میرا پاک پیغمبر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں بھی عاجزی دکھائی ہے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ چلنا نہ چلنا یہ میرے رب کا کام تھا، چھری کو حکم ہوتا تو چل جانا تھا، لیکن ابراہیم کے بارے میں رب نے یہ اعلان کر دیا تھا، إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم خلیل اللہ میرے پاس آیا تو قلب سلیم لے کے آیا، قلب سالم لے کر آیا ہے، صاف شفاف دل لے کے آیا، تو رب کائنات والکمال نے اعلان فرما دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دوسری صفت قانتاً للہ کہ اللہ کا عاجز پیغمبر ہے۔ تیسری صفت قرآن بیان کرتا ہے، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حنیفا۔ ابراہیم خلیل اللہ حنیف پیغمبر ہے، یکسو پیغمبر ہے۔ اتنا حنیف، حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں قصداً جان بوجھ کر ساری دنیا سے، شرک اور مشرکین سے جان چھڑا کر دور ہو کر ایک اللہ کا ہو جانا، اسے حنیف کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے باپ کو بھی چھوڑ دیا، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے قوم والوں کو بھی چھوڑ دیا، بادشاہ سے بھی دوری اختیار کر کے منہ پھیر کے فرمایا، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تیسری صفت کہ حنیف پیغمبر، یکسو پیغمبر، یہ نہیں ہے کہ سب کی خیر ایک اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ چوتھی صفت رب کا قرآن بیان کرتا ہے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم خلیل اللہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ رب کا قرآن کیوں کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ مشرکین میں سے نہیں تھی؟ آخر ابراہیم خلیل اللہ تو منبع توحید تھے، توحید کا کرتے، پھر رب کا قرآن کیوں کہتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ وجہ یہ
اللہ ہم میں سے تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہم میں سے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ مشرکین جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہم میں سے ہیں۔ رب کا قرآن رد کر کے اعلان کرتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ ابراہیم خلیل اللہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائیوں نے کہا ہمارے ہیں، مشرکین جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہیں۔ لیکن رب کے قرآن نے سب کچھ توڑ کر رد کر کے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ابراہیم خلیل اللہ مواحد ہے، مشرکین میں سے نہیں۔ پانچویں صفت رب کا قرآن بیان کرتا ہے شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ نے جو ابراہیم خلیل اللہ کو نعمتیں عطا کی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، جو اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار ہے۔ اتنی شکر گزاری کہ خود رب کائنات والکمال ابراہیم کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ میرا ابراہیم شاکر تھا، شکر ادا کرنے والا تھا۔ حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ پر حالات یہ آئے ہیں کہ سب کچھ چھن چکا تھا، آزمائشوں پر آزمائشیں آتی رہی، پھر بھی رب کا قرآن کہتا ہے شاکرا لِأَنْعُمِهِ، میں نے اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں تمام نعمتوں پر ابراہیم خلیل اللہ نے شکر ادا کیا۔ اب آگے سمجھیے صرف شکر نام کس چیز کا؟ عام طور پر عموماً ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ من لم یشکر الناس ومن لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا۔ اب یہ حدیث مبارکہ اسی طرح کہ میں نے اس کا شکر ادا کیا، شکر کہتے کس کو ہے؟ شکر تب ہوتا ہے، شکر کے 5 اصول ہیں، 5 قاعدے ہیں، جب ان کو پورا کیا جائے تو بندہ شکر گزار بنتا۔ وہ 5 قاعدے کیا ہیں؟ الشکر مبنی علی 5 قواعد، شکر کے 5 قاعدے ہیں، 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول خضوع الشاکر للمشکور، کہ جس نے نعمت دی ہے بندہ اس کے سامنے اکڑ نہ دکھائے، جس کی طرف سے نعمت ملی ہے، جس نے احسان کیا ہے بندہ اس کے سامنے اپنی اکڑ نہ دکھائے، عاجزی دکھائے۔ فرمایا کہ دوسرا شکر کا قاعدہ، دوسرا اصول وَاعْتِرَافُهُ بِالنِّعْمَةِ، اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس کا اعتراف کرے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو بھی دیا ہے میرے اللہ نے دیا ہے۔ وَاعْتِرَافُهُ بِالنِّعْمَةِ، 2 اصول۔ تیسرا اصول وَحُبُّهُ لَهُ، بندہ اس سے محبت کرے جس نے نعمت دی ہے، جس نے احسان کیا ہے اس سے بندہ محبت کرے۔ اور چوتھی فرمایا اللہ یستعملها فیما یکرہ، بندہ اس کے سامنے جو اس نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اس بندے کے مقابلے میں استعمال نہ کرے، اس کے غصے کی جگہ استعمال نہ کرے۔ 5واں اصول، 5واں قاعدہ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ، جس نے نعمت دی ہے بندہ اس نعمت دینے والے کی تعریف کرے۔ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ، 5 اصول، 5 قاعدے جب پورے ہوں گے تب بندہ شاکر بنتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے اندر 5 قاعدے، 5 اصول موجود تھے، تو رب کے قرآن نے اعلان کیا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، کہ ابراہیم میرا شکر ادا کرنے والا تھا، میں اللہ جو بھی نعمتیں دیتا رہا ہوں ابراہیم خلیل اللہ اس پر شکر ادا کرتا رہا۔ یہ 5 صفتیں قرآن ایک جگہ بیان کر رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ اب دوسرے مقام پر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے 12واں پارہ ہے ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب،
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے تحمل مزاج مردبار پیغمبر. اسی تحمل مزاجی مردباری کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور لوگوں علم حاصل کرو، علم سیکھو، لیکن علم کے ساتھ ساتھ وقار بھی سیکھو، تحمل مزاجی اور مردباری بھی سیکھو. عالم ہو اور انکارا ہو یہ بات جڑتی نہیں ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہو جائے، خیر یہ نہیں ہے، بلائی یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس اولاد زیادہ ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، بلکہ بلائی اور خیر یہ ہے کہ تیرے علم کے ساتھ ساتھ علم اور بردباری کا اضافہ ہو، تیرے علم کے اندر بردباری تحمل مزاجی بڑھ جائے. اس کا نام علم ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تحمل مزاجی تو دیکھیے. ابراہیم خلیل اللہ کا باپ ہے مشرک ہے، صرف مشرک نہیں ہے بلکہ بت بنا بنا کر بیچا کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، باپ دھمکی دیتا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. او ابراہیم میں تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو باپ دھمکی دے رہا ہے. آج اس پیغمبر تحمل مزاج بردباری والا پیغمبر اتنی سختی دھمکی سننے کے بعد لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا سخت دھمکی ہے، قتل کرنے کی دھمکی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کے اندر ذرا بھی غصہ نہیں آیا، تحمل مزاجی دکھاتے ہوئے جواب دیتے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابا جان آپ نے تو مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، آپ نے تو مجھے سنسار کرنے کی دھمکی دی ہے. ابا جان سلام علیک. پھر آخری سلام ہے ہاں اتنا میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے سأستغفر لک ربی ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا. اگر ہدایت آپ کے مقدر میں ہوئی تو اللہ عطا فرما دے گا. یہ تحمل مزاجی اور بردباری سیکھنی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھیں. بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا تحمل مزاج پیغمبر، اتنا حلم والا پیغمبر ہے، بردبار پیغمبر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. ساری قوم والوں نے، بادشاہ نے مل کر آگ میں ڈال دیا ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ وہاں بھی رب کی توحید کا اعلان کر رہا ہے. اور رب کا قرآن اسی تحمل مزاجی کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رب کا قرآن تحمل مزاجی کے بارے میں بتاتا ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفات میں شامل ہے کہ جب انہیں کوئی جاہل ملتا ہے ان سے پاس و مباحثہ نہیں کرتے، ان کی کسی اعتراض پر جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما تجھے سلام ہو. یعنی تو اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میری حیثیت نہیں ہے، تیری حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے، اس لیے کہا کہ سلاما جائیے ایک طرف سے ہو کر گزر جائیے. سلامہ کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، بات وقت نہیں. ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب. حلیم پیغمبر ہے، بردبار پیغمبر ہے. ساتویں صفت رب کا قرآن بیان کرتا ہے اوّاہ منیب. ابراہیم خلیل اللہ ابا تھے. ابا کا معنی آہ کرنے والے. کہتے ہیں جو دل سے غم نکلے اور وہ زبان اس کا اقرار کر رہی ہو. جب انسان کے دل پر غم پہنچتا ہے تو انسان کے دل سے آہ نکلتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنا
اغوا پیغمبر ہے، اتنا اغوا پیغمبر ہے، فرشتے آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر، اور بتاتے ہیں کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، فرشتوں سے جھگڑا کرتے ہیں کہ نہیں قوم لوط کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے دل سے نکالتے ہیں کہ آخر قوم لوط والے کیسے عذاب کو سہ سکیں گے، قوم لوط کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے ابا بنا کر دنیا میں بھیجا کہ دوسرے کا احساس دل کے اندر موجود ہے، اور ہمارے اندر اتنا احساس موجود ہے کہ آج ہمارے سامنے فلسطینیوں کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے لہولہان ہیں، کٹ چکے ہیں، لیکن ہماری زبانیں خاموش ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا ہمارے ایمان تو کمزور نہیں ہے؟ دعوے دار ہے کہ ہم واحد ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ہمارے اندر ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر ایمان موجود ہوتا تو آج ہم فلسطین کے ساتھ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 8ویں صفت ہے منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا پیغمبر۔ جو بھی مشکل پیش آئی ہے، جو بھی آزمائش پہنچی ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے اس پر منیب اللہ کی طرف رجوع کی ہے۔ رب کا قرآن 3 الفاظ بیان کرتا ہے، ان اللہ یہدی من ینیب ویہدی الیہ من اناب من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ینیب، اناب، منیب، قرآن 3 الفاظ ذکر کرتا ہے۔ دنوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہر مشکل وقت میں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، ایسا رجوع کیا ہے، رجوع کہتے ہیں، منیب کہتے ہیں کہ بندہ ہر چیز سے کٹ ہو کر، ہر چیز کو چھوڑ کر، جس طرح بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، گھر والے